الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. مختصرا خطبہ مسنونہ کے بعد محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس کے متعلق گفتگو کا سلسلہ دراز کیا جائے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا الصلاة علی فإن الصلاة علی زکاۃ لکم. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے. غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. تو درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے سال ربیع الاول شریف میں ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ایک پیاری صورت مبارکہ کہ سورہ والضحیٰ کی وضاحت اور اس کی آیات سے ملنے والے سبق سیکھنے کی کوشش کی تھی. اس مبارک سورت کی کل 11 آیات ہیں. الحمدللہ 4 آیات ہم نے پچھلے سال سنی تھیں. اس سال مزید چند آیات کریمہ اور ان کی وضاحت و تفصیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے. یہاں غور فرمائیے، قرآن کریم کیسی جامع کتاب ہے. اس کی ایک ایک آیت میں علوم و معارف کے دریا بہتے ہیں. ہم جیسے کم علم لوگ علماء اکرام کے لکھے ہوئے نکات بھی بیان کرنے بیٹھے تو ایک ایک آیت کی کتنی تفصیل و ڈیٹیل ہو جاتی ہے. بڑے ماہر علماء اکرام جب اس کی تفسیر فرمائیں تو کتنی تفصیل ہوگی. پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بھی غور فرمائیے. رب کائنات نے اس مبارک صورت میں کتنی تفصیل کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر پکا یقین رکھیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ روشن رہے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یعنی عشق رسول ہماری جان ہے. اللہ کرے کہ یہ عشق دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے، اس میں ذرہ برابر کبھی کمی نہ آئے. ہاں عشق ایک درد ہوتا ہے، مگر یہ ایسا درد ہے جس میں لطف ہے، مزہ ہے. جب اس درد میں ہمیں لطف آتا ہے تو اس کی دوا کیوں کریں. آئیے آیت کریمہ سنتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیسی نرالی شان ہے! اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری خلقت اسی کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرتے ہیں، مگر قربان جائیے سب اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور وہ رب رحمان فرماتا ہے اے محبوب، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ روایت میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالی ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، بلکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معراج کے واقعے کو ذہن میں لائیے، حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں کو سجایا ہے، زمین و آسمان میں اہتمام ہو رہا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ ادھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی و انکساری کے پیکر بن کر اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب خاص اس مقامی قرب پر پہنچے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا و انت، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت ہے۔ اب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عرض کیا، سنیے، اللہم انت وما انا، اے اللہ تعالیٰ تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ تعالی معبود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، اللہ تعالی مسجود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز تو دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ مصطفیٰ ہیں ساری خلقت کے لیے، مصطفیٰ ہیں ساری خلقت کے لیے، اور ساری خلقت ہے برائے مصطفیٰ۔ ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی، ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی، چاہتا ہے حق رضائے مصطفیٰ، چاہتا ہے حق رضائے مصطفیٰ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طائف کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پر معاذ اللہ پتھر برسائے جاتے ہیں، جس میں پاک سے خون بہ نکلتا ہے۔ مگر جب فرشتے حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حکم فرمائیے اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ذیشان ہیں، رحمت دو جہان ہیں۔ فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ تعالی میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے،
ایک طرف تو یہ رحمت ہے، معافی دی جا رہی ہے، دوسری طرف دیکھیے غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو کر مدینہ پاک پر چڑھائی کے لیے آئے ہیں۔ اس کیفیت و کنڈیشن میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جلال آیا کہ فرمایا اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ تعالی ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قوم نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے معاف فرمایا، اور جب ان کی وجہ سے میرے حق کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو آپ نے جلال فرمایا۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں کا بھی قانون یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان میرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہو مگر سالہ سال ادا نہ کرے، تو اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے آپ کے صرف بال مبارک کی بھی بے ادبی کر دی تو وہ ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہے، اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حق کو مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو مقدم فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کا ایک بنیادی عنوان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری تو پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، یعنی جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا تو پھر تو جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہم ایسے گنہگار ہیں زہد والو، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیتو، ہاں اے میرے پاک رب میں راضی ہوں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ شفاعت حق ہے، سچ ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے۔ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، پس جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہ ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج یہ یقین رکھنا ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج یہ یقین رکھنا ہے کہ روز قیامت محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ آپ شفاعت فرمائیں گے اور گنہگاروں کو جنت پہنچائیں گے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے،
تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش یہ ہے کہ جب قیامت والے دن حاضری ہو تو آپ فرمائیں اے رضا تیرے لیے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا ہے. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رضا کی شفاعت کرنا آپ ہی کا کام ہے، آپ کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں دی گئی. میرے عزیزو اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بے مثل و بے مثال ہے، بہترین سے بہترین ہے. مگر آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، آئندہ مہینہ، سال پچھلے بہترین لمحات سے بھی زیادہ بہترین ہوگا. اب دیکھیے ایک ہے پہلی گھڑی، ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی. رب فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گھڑی بھی بہترین ہے مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی زیادہ بہترین ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے؟ دوسری گھڑی جو پہلی سے زیادہ بہترین ہے، بہتریوں میں اس اضافے کی مقدار کتنی ہے؟ اس کے جواب میں رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں. آپ کا ہر لمحہ مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری رہے اور ہر لمحہ آپ اتنی بلندیاں اختیار فرمائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے. گدا خوش ہوں، گدا خوش ہوں خیر الگ کی صدا ہے، گدا خوش ہوں خیر الگ کی صدا ہے کہ دن دونی ہے بڑھتی دولت کسی کی. فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. میرے عزیزو اس سے معلوم ہوا کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ آپ کی رضا کے مطابق گزرتا رہا ہے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کا رب آپ کے لیے مہیا کرتا جا رہا ہے. چند مثالیں دیکھیے. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا طائف والوں کو تباہ نہ کیا جائے، انہیں تباہ نہ کیا گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اہل مکہ پر قحط آئے، قحط آ گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا حضرت عمر اسلام قبول کریں، حالانکہ وہ ننگی تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے چلے تھے. رب رحمان نے ان کا دل پھیر دیا. آئے تھے تکلیف پہنچانے لیکن غلام بن گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بدر میں فتح نصیب ہو، رب کریم نے فرشتے نازل فرمائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا دور دور تک کے قبائل تک اسلام کا پیغام و میسج پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا موقع عطا فرمایا. اس کے ذریعے اسلام کا پیغام دور دور تک جانے لگا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا مکہ فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں. حدیث کی کتابوں میں ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو رات کے تیسرے پہر تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا. تراویح سے متعلق فرمایا کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے لہٰذا مسجد میں بجماعت تراویح ادا کرنا بند کر دی. اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں.
سوال یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ بھی دیں، اگر اللہ تعالی آیت اتار دے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض ہے تو کیا فرض نہ ہو جاتی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہے تو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیوں نہ فرمائے؟ اس لیے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ امت مشقت میں نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پوری فرما دی۔ قرآن کریم کے 6500 کے قریب آیات ہیں، مگر کسی ایک آیت میں بھی مسواک کو فرض نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں نماز کا بار بار حکم دیا گیا مگر تراویح فرض نہیں کی گئی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی رضا اسی میں ہے۔ معراج کی رات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کم کی جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کم کر کے 5 کر دی۔ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اثر۔ آپ جس پر راضی ہوں اللہ بھی اسی پر راضی ہے۔ رضائے حق کے طالب دو جہاں لیکن تیرا مولا، رضائے حق کے طالب دو جہاں لیکن تیرا مولا، تیری چاہے رضا اے رہنے والے سبز گنبد کے، تیری چاہے رضا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ آیات نازل ہوئیں تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ما ارى ربک الا یسارع لک فی ہواک، یعنی خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام رب رحمان کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ ادھر آپ خواہش فرماتے ہیں، ادھر رب کریم آپ کی مرضی پوری فرما دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے ذکر فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت تھی، وہ حکمت پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیچھے حاضر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف صرف نگاہ اٹھائی، اسی وقت عین حالت نماز ہی میں حکم آ گیا، قد نرو تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ فرما لیا۔ مدینہ شریف میں قبلے کا رخ اور انداز سے ہے، سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے رخ انور مشرق کی طرف تھا تو اب بالکل اس کی سیدھ میں گھوم کر رخ پاک مغرب کی طرف فرما لیا، یعنی پورے 180 ڈگری پر رخ مبارک پھرا۔ اور یہ پھرنے کا معاملہ کب ہوا؟ عین حالت نماز میں۔ ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ادا کی جا چکی ہیں، 2 رہتی ہیں، غور کا مقام ہے 2 رکعتیں پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں خواہش فرمائی تو نماز پوری ہونے کے بعد حکم دے دیا جاتا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگلی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے ادا فرما لیجئے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پسند ہے
اور رب کائنات ان کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، لہٰذا 2 رکعتیں مکمل ہونے کی بھی تاخیر منظور نہ کی گئی، عین حالت نماز ہی میں فوراً آپ کی مرضی کو پورا کر دیا گیا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر ایک کی جو تمنا، خواہش اور رضا ہوتی ہے وہ اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھئے کیا چاہیے، وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگے گا، کھلونے مانگے گا اور اس طرح کی چیزیں مانگے گا۔ کسی عاقل و بالغ سے پوچھئے کیا چاہیے، وہ اپنے لحاظ سے تمنا کرے گا۔ جس کی عقل جتنی بالغ ہے، جس کا شعور جتنا اونچا ہے، وہ اسی کے مطابق تمنا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں سے 71 کتابوں میں پڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی عقل اتاری گئی ہے، اس سب کو اگر ایک صحرا تصور کیا جائے تو اس میں سے ایک ذرے برابر عقل پوری دنیا کو دی گئی ہے، باقی ساری عقل محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عقل مند ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق ہیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش فرمائی، یہ آفر کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملے۔ اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ عابد و زاہد نبی مکہ مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ تعالی یہ سب کچھ میرے لیے آخرت ہی میں جمع فرما دے۔ بعطائے رب حاکم، بعطائے رب حاکم، تو ہے رزق کا بھی قاسم، ہے تیرا سب آب و دانہ مدنی مدینے والے، میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی، اس نے جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا بستر مبارک دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، وہ فوراً گئی اور روئی کی بھرائی والا نرم و ملائم بستر بھجوایا۔ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر زہد کے پیکر مکہ مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشہ زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی مطلوب ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت ظاہری طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تاج و تخت اختیار فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مال و دولت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی انتخاب اور سلیکشن فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ قریش نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، دعا کیجئے کہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا پکے ہو، واقعی ایمان قبول کر لو گے؟ بولے جی ہاں،
ہم پکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کریم آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے آپ چاہیں تو صفا کو سونے کا بنا دیا جائے گا، اگر انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا تو ایسا عذاب آئے گا جیسا کسی پر نہ آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب التوبۃ والرحمہ، یعنی میں چاہتا ہوں کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پوچھی جا رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو پسند فرمائیں وہی کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، آپ چاہتے تھے کہ امت پر عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے، آج تک امت پر اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی سمجھ کر تلاوت کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، حدیث پاک کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ ہر مومنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پورا فرمایا جائے گا۔ آپ کہتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا جائے گا۔ قیامت کے اس ہولناک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ میرے بزرگوں، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا محبوب کی رضا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ پاک وہ چاہتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چاہتے ہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نے آپس میں پکا وعدہ اور پرومس کر رکھا ہے کہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے، لہٰذا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہ کر لیا جائے اللہ پاک کی رضا مل ہی نہیں سکتی۔ خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتی تھی، فرماتی ہے خدا کی قسم اس سے میرا ارادہ محض ثواب کا نہیں بلکہ یہ نیت بھی ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں اور روز قیامت باقی انبیاء علیہم السلام سے فرمائیں دیکھیے یہ میری امت کی ایک خاتون ہے، دن رات میں اتنے نوافل پڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا نرالی ادا ہے۔ نیک اعمال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنا علامت ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب قدیر ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، یعنی حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں ایمان، عبادت، معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کی نیت کرنا شرک یا کفر نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ جو کوئی اس لیے مسلمان ہو، اس لیے نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ ادا کرے کہ اللہ بھی راضی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں تو وہ مومن کامل ہے۔ رب کریم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی رضا تبھی ملتی ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا جائے، لہٰذا ہر وہ کام جس سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر اس کام سے بچا کریں۔ مثلا فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز سے نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا
جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں، جو پرائی چیز کا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جادو کروانے والا ہم میں سے نہیں، مسلمان کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، جو برائی سے منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان کے ساتھ بددیانتی کرنے والا ہم میں سے نہیں، علماء اکرام کا حق نہ پہچاننے والا ہم میں سے نہیں، بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ یہ میں نے کچھ حدیثوں ہی کا خلاصہ عرض کیا، اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ایسے کاموں کا ذکر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بیزاری فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے سارے کاموں سے بچتے ہی رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نقش نالے پاک یا لکھائی والا بیج لگا کر بیت الخلاء ٹوائلٹ یعنی واش روم میں جانا مکروہ اور بے ادبی ہے۔ یعنی حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی مبارک جس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا اسے اتار دیا کرتے تھے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس ادائے مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو قابل تعظیم ہو، مثلا جس پر اللہ تعالیٰ کا کسی نبی یا فرشتے کا نام لکھا ہو، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنے سے الگ کر لینا مستحب ہے، اس کا الٹ کرنا مکروہ ہے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، عاشقان رسول اپنے سینوں پر مختلف پیارے پیارے بیج سجاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نیک نیت ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی ملے گا۔ البتہ بیت الخلاء جاتے وقت احتیاط کی جائے کہ یہ مقدس بیج اتار کر الگ رکھ دیا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ہاں اگر گم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اتار کر جیب میں ڈال لیجیے، یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو جس جگہ بیج لگایا ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر اسے ڈھانپ لیجیے۔ اس کا الٹ کرنا یعنی نقش نالے پاک یا مقدس لکھائی والا بیج لگا کر اسے ڈھانپے بغیر بیت الخلاء میں چلے جانا مکروہ اور بے ادبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہوں ان تمام کو رب کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔